بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کو پارہ نمبر 25 اور 26 کا مختصر جامع خلاصہ پیش کرنے جا رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ پارہ نمبر 25 کا آغاز سورہ فصلت کی آیت نمبر 47 سے ہوتا ہے اور اختتام سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 37 پر ہوتا ہے۔ اس پارے میں توحید، رسالت، آخرت، قرآن کی حقانیت اور اللہ کی قدرت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس پارے کے اہم موضوعات: مضمون نمبر 1، سورہ فصلت۔ اس حصے میں بتایا گیا کہ قیامت کے دن انسان کے اپنے کان، آنکھ اور جلد اس کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں ان کے پاس فرشتے نازل ہوتے ہیں اور انہیں جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ قرآن کی دعوت کا ایک اہم اصول یہ بھی بیان کیا گیا، نیکی اور بدی برابر نہیں، بدی کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہترین ہو۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یعنی اخلاق، صبر اور حسن سلوک کے ذریعے دشمن بھی دوست بن جاتا ہے۔ مضمون نمبر 2، سورۃ الشورى۔ اس صورت میں دین کے بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں۔ بتایا گیا کہ تمام انبیاء کا دین ایک ہی تھا، یعنی اللہ کی توحید اور اس کی اطاعت۔ اہم نکات: اللہ ہی زمین و آسمان کا مالک ہے۔ مومنین کی صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اپنے معاملات باہمی مشورے سے طے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے۔ مضمون نمبر 3، سورۃ الزخرف۔ اس صورت میں کفار مکہ کی غلط عقائد کی تردید کی گئی ہیں۔ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، قرآن نے اس عقیدے کو باطل قرار دیا۔ اسی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کی دعوت کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، میں ان سب سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتی ہو، سوائے اس اللہ کے جس نے مجھے پیدا کیا۔ اس صورت میں دنیا کی عارضی زینت اور آخرت کی اصل کامیابی کو واضح کیا گیا ہے۔ مضمون نمبر 4، سورۃ الدخان۔ اس صورت میں قرآن کریم کے نزول اور اللہ کی قدرت کا ذکر ہے۔ لیلۃ مبارکہ یعنی شب قدر میں قرآن کے نزول کا بیان ہے۔ اہم مضامین: فرعون اور اس کی قوم کا انجام، بنی اسرائیل کو نجات، قیامت اور جہنم کا عذاب، متقین کے لیے جنت کی نعمتیں۔ مضمون نمبر 5، سورۃ الجاثیہ۔ اس صورت میں کائنات کی نشانیوں کے ذریعے اللہ کی وحدانیت کے دلائل دیے گئے ہیں۔ زمین و آسمان، رات دن، بارش اور مخلوقات سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اس میں بتایا گیا ہر امت قیامت کے دن اپنے اعمال کے مطابق جزا یا سزا پائے گی۔ جو لوگ دنیا کی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں وہ گمراہی میں ہیں۔ آخر میں اعلان کیا گیا تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ خلاصہ پارہ: اس بارے میں بنیادی طور پر یہ مضامین بیان ہوئے ہیں: توحید اور اللہ کی قدرت کے دلائل، قرآن کی حقانیت، انبیاء کی دعوت کا ایک ہونا، آخرت کی جزا و سزا، ایمان والوں کے اوصاف اور کفار کے انجام۔ یہ پارہ انسان کو اخلاق، صبر، توحید اور آخرت کی تیاری کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ پارہ نمبر 26۔ پارہ نمبر 26 کا آغاز سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 1 سے ہوتا ہے اور اختتام سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 30 پر ہوتا ہے۔ اس بارے میں توحید، رسالت، قیامت، والدین کے حقوق، انبیاء کی دعوت اور اللہ کی قدرت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ الاحقاف۔ اس صورت میں اللہ کی وحدانیت اور قرآن کی سچائی کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ کفار کو بتایا گیا کہ جن بتوں کو وہ پکارتے ہیں وہ نہ دنیا میں کوئی اختیار رکھتے ہیں اور نہ آخرت میں۔ اس صورت میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی خالص تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان اپنی ماں کی تکلیف اور مشقت کو یاد رکھے اور والدین کا شکر گزار ہوں۔ اسی صورت میں حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے نبی کی بات نہ مانی تو سخت عذاب آیا۔ اس کے علاوہ جنات کے ایک گروہ کا ذکر ہے جنہوں نے قرآن سنا اور وہ ایمان لے آئے۔ مضمون نمبر 2، سورۃ محمد۔ اس صورت میں ایمان اور کفر کے درمیان فرق واضح کیا گیا ہے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں اللہ ان کے گناہ معاف کرتا ہے۔ اہم مضامین: کفار کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، مومنین کے لیے جنت کی نعمتیں بیان کی گئیں، منافقین کے کردار کو واضح کیا گیا، اللہ کی راہ میں جد و جہد اور قربانی کی ترغیب دی گئی۔ مضمون نمبر 3، سورۃ الفتح۔ یہ سورۃ صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی اور مسلمانوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ صحابہ کی خصوصیات یہ بتائی گئی کہ وہ کافروں پر سخت، آپس میں رحم دل، اللہ کی عبادت میں مشغول رہنے والے ہیں۔ نمبر 4، سورۃ الحجرات۔ یہ سورت اسلامی معاشرت اور اخلاق کا بہترین ضابطہ پیش کرتی ہے۔ اہم تعلیمات: رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کا حکم، تحقیق کے بغیر خبر قبول نہ کرنے کی ہدایت، مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم، تمسخر، طعنہ زنی اور برے القابات سے منع، بدگمانی اور غیبت کی ممانعت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہوں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ مضمون نمبر 5، سورہ قاف۔ اس صورت میں قیامت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور اللہ کی قدرت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ انسان کے ہر عمل کو لکھنے والے فرشتوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ قیامت کے دن ہر انسان اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ مضمون نمبر 6، سورۃ الذاریات۔ اس صورت کے شروع میں ہواؤں اور کائنات کی قسمیں کھا کر قیامت کے حق ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ اہم نکات: متقین کے لیے جنت کی بشارت، انبیاء کے واقعات جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی، قوم عاد، ثمود اور فرعون کے انجام کا ذکر۔ خلاصہ پارہ: اس بارے میں کہ بنیادی مضامین یہ ہے: توحید اور اللہ کی قدرت کے دلائل، قرآن کی سچائی، والدین کے حقوق، اسلامی معاشرت کے اصول، قیامت اور آخرت کی یاد دہانی، انبیاء کی دعوت اور سابقہ قوموں کا انجام۔ یہ پارہ انسان کو اخلاق، ایمان، اللہ پر بھروسہ اور آخرت کی تیاری کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم سے سچی پکی محبت عطا فرمائے اور اس کے احکام پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔